لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. بڑائی و بزرگی حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ جس نے اس دار فانی کے اندر ہمیں ایک ماں باپ کے ذریعے سے ایک ماں باپ کے سبب سے ہماری تخلیق فرمائی. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس دنیا میں وجود کس نے بخشا؟
یعنی ہماری تخلیق کس نے کی، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ تو یقیناً اس کا جواب ہم یہی دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد ایک اور سوال یہ کیا جاتا ہے یا میں کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے پیدا تو کیا، لیکن ہماری پیدائش کا سبب، ہماری پیدائش کا ذریعہ اور وسیلہ کسے بنایا؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری پیدائش کا وسیلہ، ہماری پیدائش کا سبب اللہ رب العالمین نے ہمارے ماں باپ کو بنایا۔ تو اس بات پر ہم غور کریں کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ماں باپ کے ذریعے سے پیدا کیا، ہماری پیدائش کا سبب ایک ماں باپ کو بنایا ہے، تو ہمارے ماں باپ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، ہمارے ماں باپ کے تئیں ہم پر کتنے حقوق بنتے ہیں، اور کیا کبھی ہم ان کے احسان کا وہ بدلہ چکا سکتے ہیں یا نہیں چکا سکتے؟ آج کے اس خطبے کے اندر انشاءاللہ والدین کے متعلق، والدین کی اہمیت کے متعلق اسلام کی کیا تعلیمات ہے اسے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بات جان لی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ماں باپ کے ذریعے سے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک باپ اور ایک ماں دونوں اپنی اولاد کے لیے کئی طرح کی مشقتیں برداشت کرتی ہیں۔ باپ اپنی اولاد کے لیے اس کے روزی روٹی کا انتظام کرنے، اس کے کھلانے پلانے، اس کو پہنانے کا انتظام کرنے کے لیے اپنے گھروں سے دور رہتا ہے، جبکہ ماں اس ایک بچے کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھ کر اس کی حفاظت کرتی ہے، اور جب آخر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی سچویشن، اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ نہ تو وہ کچھ بول سکتا ہے، نہ تو وہ کچھ کر سکتا ہے، نہ وہ اتنا کمزور اور لاغر رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ماں اپنی مشقت برداشت کرتی ہے اور اپنے بچے کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ شفقت سے پیش آتی ہے۔ تو کیا یہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر احسان نہیں ہے؟ ابھی خطبہ مسنونہ کے اندر جو آیت پڑھی گئی جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں وصیت فرمائی، خاص طور پر حکم دیا کہ ہم جو ہے یہ اللہ رب العالمین، ہم جو ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ والدین کی اہمیت یہ سب سے بڑی اہمیت ہے، اور یہ ایک والدین کی اہمیت میں سے ایک اہمیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر ہمیں وصیت کرتے ہوئے اس چیز کا حکم دیا کہ ہم جو ہے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان سے اچھا برتاؤ کریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی ہے، خصوصی حکم دیا ہے کہ وہ کیا کرے، بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ وہ شخص، وہ فرد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ حملته امه کرہا ووضعته کرہا، پھر آگے اللہ رب العالمین نے ماں کی مشقت کو بیان کیا کہ حملته امه کرہا ووضعته کرہا، کہ اس کی ماں نے، جو انسان جس کو اس نے جنا ہے، وہ ماں نے اسے اپنے پیٹ میں حمل میں رکھا، اور حمل میں رہتے ہوئے ماں نے بڑی تکلیفیں جھیلی، اور پھر جب ڈیلیوری کا ٹائم آیا، جب پیدائش کا وقت آیا، تو اس وقت بھی ماں نے بڑی تکلیفیں جھیلی۔ وہ وضعته کرہا، اور اپنے بچے کو جنا، حمل کو جنا، اور اس حالت میں جنا کہ وہ بڑی تکلیف میں تھی۔ یہ جو تکلیف ہے یہ ایک عورت ہی جانتی ہے، اس کا اندازہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا، نہ اس کے مرد کو ہو سکتا ہے کہ جو حمل میں رہنے کی 9 مہینے کی جو مدت ہے، اس پیریڈ کے اندر ایک عورت کتنے مشقت برداشت کرتی ہے، اور پھر فائنلی جب 9 مہینے کے بعد ڈیلیوری کا ٹائم آ جاتا ہے، پیدائش کا وقت قریب ہوتا ہے، تو جب وہ بچے کو پیدا کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کی کنڈیشن، اس کی سچویشن کیا ہوتی ہے، یہ صرف اور صرف ایک عورت ہی جان سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر خصوصی طور پر ماں کی مشقت کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کی ماں نے حمل کی حالت میں بھی بہت ساری مشقت جھیلی ہے، اور جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو پیدائش کے وقت بھی بہت ساری تکلیفیں جھیلی ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کے علاوہ حمل میں رکھنے کی مدت
اور ساتھ ہی ساتھ دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ 30 مہینے ہے. ثلاثون کہتے ہیں 30 کو، 30 مہینے ہے. تو گویا کہ اگر ہم کیلکولیٹ کریں، حساب کریں تو 2.5 سال کا وہ وقفہ نکلتا ہے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا کہ ایک بچے کو حمل میں رکھنے کی مدت 9 مہینے ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کی دودھ چھڑانے کی مدت ہے وہ اللہ رب العالمین نے 21 مہینے رکھی ہے. تو ٹوٹل وہ 30 مہینے ہو جاتے ہیں. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے، اور 40 سال کے بعد اس کے اندر وہ عقل و شعور اور وہ پختگی آ جاتی ہے کہ وہ اچھی اور بری کیا چیز ہے ان کے درمیان وہ بالکل اچھی طرح سے تمیز کرنے لگ جاتا ہے. قال رب اوزعنی، پھر وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے. وہ انسان جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے، عقل و شعور رکھتا ہے، تو اس کے بعد وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ قال رب اوزعنی، کہ اے میرے رب تو مجھے اس چیز کی توفیق دے کہ ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر گزار بن جاؤں، میں تیری ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں کہ جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہے. وعلی والدی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ نعمتیں جو تو نے میرے والدین کو عطا کی ہے. وان اعمل صالحا ترضاه، اور اسی طرح سے مجھے ایسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے نیک کام کرنے کی نیک کام کی طرف میری رہنمائی فرما کہ ایسے کام کہ جس کے ذریعے سے تو راضی ہوتا ہے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور ساتھ ہی ساتھ تو میری اولاد کو، میری ذریت کو بھی تو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یا سے میں توبہ کرتا ہوں اور میں تیرا مسلمان بن گیا ہوں. اس آیت کریمہ پر اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العالمین نے آیت کے بالکل شروع حصے میں ہی اس چیز کی وصیت کی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان سے اچھا برتاؤ کریں، ان سے کسی طرح کا بھید بھاؤ یا ان سے چڑچڑاپن نہ رکھے، بلکہ وہ جو کسی بھی چیز کا وہ حکم دے تو ہمیں ان کی باتوں کو ماننا ہے اور ان کی باتوں پر عمل بھی کرنا ہے. آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ٹکڑے سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ انسان کے وجود کا سبب اللہ رب العالمین نے والدین کو بنایا ہے، یعنی فإن الوالدین ہما سبب وجود الانسان، کہ یہ جو والدین ہیں، ماں باپ جو ہے، یہ انسان کے وجود کا سبب ہے. یعنی انہی دونوں کی وجہ سے، ماں باپ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو تخلیق کیا ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے انہی ماں باپ کے ذریعے سے. فالوالد بالانفاق، تو والد جو ہے، باپ جو ہے، اس کی مشقت کیا ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے کھانا پینا، اس کا کپڑا مہیا کرنے کے لیے وہ اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے. باہر رہتا ہے، تپتی گرمی میں جل کر وہ پیسہ کماتا ہے تاکہ وہ اپنے بچے کے اوپر کچھ خرچ کر سکے، وہ اپنے بچے کو اچھا پہنا سکے، اپنے بچے کی خواہشات کو پورا کر سکے، اپنے بچے کو اچھا کھلا سکے. وہ حلال کمائی کی کوشش کرتا ہے. والوالدۃ بالاشفاق، اور والدہ جو ہے وہ شفقت سے پیش آتی ہے. والدہ کی جو کیپیسٹی ہے، والدہ کے متعلق یہ بیان کیا امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہ والدہ جو ہے اپنے بچے کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتی ہے. اتنا تکلیف برداشت کرنے کے بعد بھی ایک والدہ جب اپنے بچے کو جانتی ہے تو اس کے بعد بھی وہ اپنے بچے کو چھوڑ سکتی تھی، اپنے بچے کو پھینک سکتی تھی، لیکن اس نے نہیں پھینکا، بلکہ وہ اپنے بچے کو اپنے گود میں لے کر اس کی تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے. بچہ روتا ہے تو پریشان ہوتی ہے، بچہ حرکت کرنا بند کر دیتا ہے تو پریشان ہوتی ہے، بچہ جب کھانا پینا بند کر دیتا ہے تو پریشان ہوتی ہے، جب بچے کا پیشاب پاخانہ نہیں نکلتا ہے تب وہ ڈر جاتی ہے، تب وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر یہ بچے کو ہوا کیا ہے، یہ بچہ اس طرح سے کیوں کر رہا ہے. اور اسی طرح سے ایک اور ماں کا احسان بچے پر یہ ہے کہ رات کے وقت یا دن کے وقت اگر بچہ بستر کے اندر پیشاب کرے یا بستر کے اندر پاخانہ کرے تو بچے کو اٹھا کر وہ سوکھی جگہ میں رکھتی ہے اور خود اس گیلی جگہ میں سو جاتی ہے. کیا یہ ماں کی مشقت نہیں ہے؟ کیا یہ ماں کا اپنے بچوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ نہیں ہے؟ اتنی تکلیفیں برداشت کر رہی ہے، 2.5 سال کی تکلیف 30 مہینے کی تکلیف وہ برداشت کرتی ہے، 9 مہینے تو اپنے پیٹ میں رکھ کر، اور پھر اس کے بعد
21 महीने वो दूध पिलाकर और फिर जब तक बच्चा चलने फिरने नहीं लगता है फिर भी वो बेशुमार तकलीफें बर्दाश्त करती है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन की पहली अहमियत बताई है कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकीद फरमाई है और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने का हमें हुक्म दिया है। लिहाजा हमें चाहिए, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे माँ बाप अगर जिंदा है तो अभी भी वक्त है कि हम अपने माँ बाप की कदर करें। अभी भी वक्त है कि अगर हमने अपने माँ बाप को उल्टा सीधा बोला हो, अगर हमने अपने माँ बाप को झिड़का हो जिसकी वजह से वो परेशान हुए हो, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जाए उनके कदमों में गिड़गिड़ा कर हम उनसे माफी मांगे और उन्हें खुश करने की कोशिश करें। इसलिए कि ये बात भी ध्यान में रख दी जाए, वालिदैन की अहमियत में से एक अहमियत ये भी है कि अगर हमारे वालिदैन हमसे खुश है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमसे खुश है। तिरमिज़ी की सही रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिदा रब्बी फी रिदल वालिद व सखतु रब्बी फी सखतिल वालिद, कि वालिद अगर खुश है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश है, वालिद अगर नाराज है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमसे नाराज है। दूसरी रिवायत के अंदर वालिदैन का जिक्र किया जाता है कि वालिदैन यानी माँ और बाप दोनों का खुश होना जरूरी है और दोनों में कोई फर्क की बात नहीं है। वालिद और वालिदा दोनों एक ही रुतबे में आते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन को खुश रखने की कोशिश करें, उनसे अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करें और उनकी हर बातों को सरेखम तस्लीम करें और उनके सामने न छिड़के। कि जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना तज़किरा फरमाया, अपने हक का जिक्र फरमाया, अपने हक के बाद फौरन से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन का हक जिक्र फरमाया। सूरह इसरा की वो आयत तिलावत कीजिए, याद कीजिए उस आयत को जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम्हारे रब ने इस चीज का फैसला कर दिया है। किस चीज का फैसला कर दिया है? कि अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, कि तुम जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और की इबादत करना ही नहीं है। व बिल वालिदैनि इहसाना, और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना हक जिक्र करने के बाद फौरन ही वालिदैन का हक जिक्र किया है। गौर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी रिश्तेदार का नहीं, किसी यतीम का नहीं, किसी मिस्कीन का नहीं, किसी फकीर का नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन से वालिदैन का जिक्र फरमाया। वालिदैन के मुताल्लिक ये फरमाया कि व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अपने वालिदैन के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा, तुम्हारी हयाती में अगर तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक या दोनों के दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो उन्हें तुम उफ तक नहीं कहना है। उफ के मायना बयान किए जाते हैं कि हर वो बात जिसके जरिए से सामने वाले को तकलीफ हो जाए तो उसे उफ कहते हैं। तो वालिदैन के लिए उफ तक नहीं कहना है। लेकिन आज अगर हम अपने माशरे पर नजर डालें तो हमें ये बात मालूम होती है कि हम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो अपने वालिदैन को झिड़कते हैं, अपने वालिदैन को गालियां देते हैं, और हद तो तब होती है कि बसा औकात बहुत सारे लोग अपने वालिदैन को मारने भी जाते हैं, वालिदैन पर हाथ भी उठाते हैं, और साथ ही साथ जब वालिदैन को हमारी ज़रूरत होती है तो हम उन्हें अपने घरों से निकाल कर अलग कर देते हैं, हम उन्हें अलग कर देते हैं और बीवी के बहकावे में आकर या बीवी के लिए हम अपने वालिदैन को छोड़ देते हैं। इस चीज़ को हम भूल जाते हैं कि जिस माँ ने हमें 9 महीने तक पेट में रखा, जिस माँ ने हमें 9 महीने जन्मे के बाद फिर 21 महीने तक हमें दूध पिलाया, जिस माँ ने हमारे लिए बड़ी कुर्बानियां दी है, हम उसी माँ को और उसी बाप को जो धूप में जलते हुए हमारे रोजी रोटी का इंतजाम, हमारे कपड़े का इंतजाम और हमारे ख्वाहिशात को पूरा करने का इंतजाम धूप में जलते हुए जिसने किया है, हम उन्हीं लोगों को अपने एक बीवी के लिए जो बाद में आने वाली है, जो बाद में आई है, जिसके जरिए से हमें अपनी जिंदगी बसर करनी है, तो उसकी वजह से हम अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, उनकी शफकत को, उनकी मोहब्बत को और उनकी कुर्बानियों का हम भूल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है कि जब उन दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक न कहो, वला तनहरहुमा, और साथ ही साथ तुम्हें उन्हें झिड़कना भी नहीं है कि वो कुछ बोल रहे तुम्हें बात पसंद नहीं आ रही तो तुम उन्हें झिड़क दो कि चलो निकलो यहाँ से, ऐसा उल्टी सीधी बात उठपटांग बातें उनके सामने करनी भी नहीं है। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनके साथ जो गुफ्तगू करनी है वो बिल्कुल अच्छे अंदाज में, अच्छे लहजे में नरम गुफ्तगू करनी है। वख्फिद लहुमा जनाह कुल्ल मिनर रहमा,
اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان کے لیے اپنے بازوؤں کو پھیلانا ہے، رحمت کے پروں کو پھیلانا ہے، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایک دعا سکھائی اور ساتھ ہی ساتھ تم ان کے حق میں دعا کرتے رہو کہ رب ارحمہما، کیا ہے ہمارے رب تو ہمارے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، کہ جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں چھوٹے پن میں ہمارے اوپر رحمت سے پیش آئے ہیں۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے حق کے بعد فوراً سے والدین کا حق ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ والدین کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، ان کے لیے کس طرح دعا کرنی ہے، اس چیز کا بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا ہے۔ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے جس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، لیکن بڑھاپے کی عمر میں پانے کے باوجود بھی ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا سکا، تو ایسا شخص کی ناک خاک آلود ہو، ایسا شخص ذلیل و رسوا ہو۔ اسی طرح سے والدین کی اہمیت میں سے ایک اہمیت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کہ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ رب العالمین اس عمل کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتها، کہ نماز کو اس کے وقت پر قائم کرنا ہے، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو ادا کر دینا، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب ہے۔ قلت ثم ایو، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قلت ثم ایو، پھر میں پوچھتا ہوں کہ اس کے بعد کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس حدیث پر بھی اگر ہم غور کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے بعد اللہ رب العالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا تذکرہ کیا ہے، نہ کہ جہاد کا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ترجیح دی ہے جہاد پر۔ جہاد اتنی عظیم عبادت ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے پہلے والدین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح سے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پھر پوچھتے ہیں ثم من؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہاری ماں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ صحابی پھر پوچھتے ہیں ثم من؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہاری ماں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا درجہ یہاں پر بلند کیا، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا تذکرہ کیا۔ تو گویا معلوم ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک اور ماں کی زیادہ خدمت کرنا، ماں کی خدمت کرنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر صحابی پوچھتے ہیں کہ ثم من؟ اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم ابوک، تمہارا باپ ہے۔ تو گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں اور باپ یعنی والدین کو لے کر چلنا، دونوں کی خدمت کرنا، دونوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اہمیت میں سے ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ والد جو ہے یہ جنت کا مین گیٹ ہے، اور والدہ جو ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہمارے ابا کو زندہ رکھا ہے، ہمارے والد کو زندہ رکھا ہے، تو ہمیں ان کی بھی خدمت کرنی ہے اور ہماری ماں کی خدمت تو کرنی ہی کرنی ہے۔ جیسا کہ ترمذی کی صحیح روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جو ہے یہ جنت کا مین گیٹ ہے، درمیانی دروازہ ہے۔ وَإِن شِئْتَ فَاضِرْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ أَحْفِظْهُ، اور اگر تم چاہتے ہو تو تم اس دروازے کو تم یا تو ضائع کر لو یا تو اس کی حفاظت کر لو۔ ضائع کس طرح سے ہوگا؟
کہ ہم اپنے والدین کی باتوں کو سنیں ہی نہ, جو وہ بولے تو اس کا ہم الٹا کر لیں یا ان پر جھڑکے ان کی خدمت نہ کریں, تو اس طرح سے وہ دروازہ ضائع ہو سکتا ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے, کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَفِيهِمَا جَاهَدْ فَجَاهِدْ, کہ جاؤ ان دونوں کی خدمت کرو, ان دونوں کی خدمت میں تمہارے لیے جہاد ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ جاؤ اپنے جا کر ماں کی خدمت کرو, اس لیے کہ جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. معزز سامعین, آخر میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ جو ہے یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے. لہٰذا اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہے تو ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرو, ان کی باتوں کو مت ٹالو, وہ جو بولتے ہیں وہ سنو, لیکن بس صرف ماں باپ کی جو نافرمانی ہوگی وہ ایک ہی چیز میں ہوگی. وہ چیز کیا ہے کہ اگر ہمارے والدین ہمیں شرک کی طرف دعوت دے, یا ہمارے والدین اگر ہمیں کفر کی طرف دباؤ ڈالیں کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرو یا تم کفر کا کام کرو, تو ایسی صورت میں ان لوگوں کی اطاعت نہیں کی جائے گی, جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 2 جگہ پر اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے. والدین کی اہمیت ہم میں سے ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن کے ساتھ ماں باپ ابھی ہے ہی نہیں, وہ لوگ اپنے زندگی میں ماں باپ کی کمی محسوس کرتے ہیں. ان لوگوں سے ماں باپ کی اہمیت پوچھئے کہ جن کی پیدائش کے بعد ہی فوراً ان کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین نے ہمارے ماں باپ کو زندہ رکھا ہے, تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, انہیں خوش کریں, اس لیے کہ اگر ہم ماں باپ کو خوش کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہوگا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اہمیت اور خصوصیتیں ہیں ماں باپ کی اہمیت پر, لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ ان سب کو تفصیلاً بیان کیا جائے. اور اسی طرح سے ایک اور چیز اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو رلائیں گے تو یقین جانیے کہ مرنے سے پہلے ہماری اولاد بھی ہمیں اسی طرح رلائے گی جس طرح سے ہم نے اپنے ماں باپ کو رلایا ہے. ہماری اولاد بھی اسی طرح نافرمان نکلے گی جس طرح سے ہم اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا عذاب اور جس کا مزہ اللہ رب العالمین جب تک اسے دنیا میں نہیں چکھاتا تب تک اللہ رب العالمین اسے موت نہیں دے گا. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ماں باپ کی اہمیت کو سمجھیں اور ان کی فضیلت کو سمجھیں اور اپنے ماں باپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی کوشش کریں, اس لیے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا ہمارے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. لہٰذا آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین کو ہم تمام لوگوں کو ماں باپ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, تم ان کی عمروں کو مزید لمبا فرما. الہ العالمین اگر وہ بیمار ہے تو الہ العالمین تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. الہ العالمین جو ہمارے ماں باپ جن کے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں, اس دار فانی سے رحلت کر چکے ہیں, وفات پا چکے ہیں, الہ العالمین تو ان کی مغفرت فرما, ان کے گناہوں کو بخش دے, اور الہ العالمین تو ان کی قبر کے اندر جنت کا بچھونا بچھا, اور الہ العالمین ہم تمام کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. الہ العالمین ہم میں جو مریض ہے تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. الہ العالمین جو بے روزگار ہے تو انہیں جلد از جلد روزگار عطا فرما. آمین. تقبل يا رب العالمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآية والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون